بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت نبوی کے کچھ عرصہ بعد کا ذکر ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جانثار نے اپنا گھر بسانا چاہا، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ شادی کے متعلق استطاعت نہ تھی، زمین، مکان، مال، کوئی شے بھی تو ان کے پاس نہ تھی، اور پھر وہ حسن ظاہری سے بھی محروم تھے، سیاہ رنگت، موٹے موٹے ہونٹ اور لاغر جسم۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک غریب الدیار شخص تھے، ان کا حبشی نیاد باپ مکہ کے خاندان بنو جموح کا غلام تھا، اور غلام باپ کی طرح بیٹے نے بھی ہجرت سے پہلے سالہ سال مشرکین قریش کی غلامی میں گزارے تھے۔ مہاجرین اور انصار میں سے کسی سے ان کا دور پار کا بھی رشتہ نہ تھا۔ اگر ان میں کوئی خوبی تھی تو وہ صرف یہ تھی کہ شمع رسالت کے پروانوں میں شامل تھے، اور سفر ہو یا حضر ہمیشہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے۔ ان کو توقع نہیں تھی کہ ان جیسے مفلس اور غریب الوطن حبشی زادہ کو شرفائے عرب میں سے کوئی اپنی لڑکی کا رشتہ دینے پر آمادہ ہوگا۔ لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جو ہی انہوں نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، تمام مہاجرین اور انصار نے جو شرفائے عرب کا خلاصہ تھے ان کے سامنے دیدہ و دل فرش راہ کر دیے۔ ہر ایک نے بصد خلوص آگے بڑھ کر کہا کہ آپ کو اپنا خویش بنانے سے بڑھ کر ہمارے لیے کون سی عزت ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ ان صاحب رسول کو رشتے کا انتخاب مشکل ہو گیا۔ یہ حبشی نیاد صحابی رسول کہ جن سے رشتہ قرابت قائم کرنے میں مہاجرین اور انصار کے اکابر بھی مسرت اور فخر محسوس کرتے تھے، سیدنا بلال بن رباح حبشی تھے۔ علامہ شبلی نے اس واقعے کو ان الفاظ میں منظم کیا ہے، نظم کیا ہے: بارگاہ نبوی کے جو مؤذن تھے بلال، کر چکے تھے جو غلامی میں کئی سال بسر، جب یہ چاہا کہ کریں عقد مدینہ میں کہیں، جا کے انصار و مہاجر سے کہا یہ کھل کر، ہوں غلام ابن غلام اور حبشی زادہ، یہ بھی سن لو کہ میرے پاس نہیں دولت و زر، ان فضائل پہ مجھے خواہش تزویج بھی ہے کوئی جس کو نہ ہو میری قرابت سے عذر، گردنیں جھک کے یہ کہتی تھیں کہ دل سے منظور، جس طرف اس حبشی زادہ کی اٹھتی تھی نظر، عہد فاروق میں جس دن کے ہوئی ان کی وفات، یہ کہا حضرت فاروق نے بہدیدہ تر، اٹھ گیا آج زمانے سے ہمارا آقا، اٹھ گیا آج نقیب حشم پیمبر، اس مساوات پہ معاشر اسلام کو ناز، نہ کہ یورپ کی مساوات کے ظلم اکبر۔ حضرت ابو عبداللہ بلال بن رباح کا شمار دربار رسالت کے ان عظیم المرتبت اراکین میں ہوتا ہے کہ جن کا اسم گرامی سن کر ہر مسلمان کی گردن فرط احترام و عقیدت سے جھک جاتی ہے۔ طبرانی اور بعض دیگر اہل سیر نے لکھا ہے کہ رباح اصل کے اعتبار سے حبشی تھے، وہ اپنی اہلیہ حمامہ کے ہمراہ مستقلاً مکہ میں آ بسے تھے، اور قریش کے خاندان بنو جموح کی غلامی اختیار کر لی تھی یا انہیں غلام بنا لیا گیا تھا۔ اسی غلامی کی حالت میں بعثت نبوی سے تقریباً 28 برس پہلے رباح اور حمامہ کے فرزند بلال پیدا ہوئے۔ بلال نے ہوش کی آنکھیں کھولی تو چاروں طرف کفر و شرک کی دلالت کو محیط پایا۔ ان کا آقا امیہ بن خلف جمحی بھی سخت مشرک تھا، اسی کی غلامی میں انہوں نے زندگی کے 28 برس گزار دیے۔ اسی اثناء میں ان کے کانوں میں دعوت توحید کی صدا پہنچی۔ یہ بعثت کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی رازداری کے ساتھ تبلیغ حق کا آغاز فرمایا تھا۔
حضرت بلال طبعاً نہایت نیک نفس اور پاک باز تھے، اور غالباً بعثت سے پہلے بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے متاثر ہو چکے تھے۔ چنانچہ صدائے توحید سنتے ہی انہوں نے بلا تامل اس پر لبیک کہا اور اپنا دل و جان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کر بیٹھے۔ ارباب سیر کا بیان ہے کہ وہ ان 7 سعید الفطرت ہستیوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے لوائے توحید کو تھاما۔ اس طرح ان کو السابقون الاولون کی مقبول الہی جماعت میں بھی امتیازی درجہ حاصل ہو گیا۔ امیہ بن خلف کے کانوں میں جب حضرت بلال کے قبول اسلام کی بھنک پڑی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حضرت بلال کو بلا کر پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود ڈھونڈ لیا ہے، سچ سچ بتاؤ تم کس معبود کی پرستش کرتے ہو؟ حضرت بلال نے بے دھڑک جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ نے آنکھیں لال پیلی کر کے کہا، محمد کے خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ تو مقدس لات و عزا کا دشمن ہو گیا ہے؟ سیدھی طرح راہ راست پر آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم لات و حبل کے ایک نام لیوا کے غلام ہو کر محمد کے خدا کی پرستش کرو۔ حضرت بلال صحابہ توحید کے نشہ میں مست ہو چکے تھے۔ نتائج و عواقب سے بے پرواہ ہو کر جواب دیا، میرے جسم پر تمہارا زور چل سکتا ہے لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کے پاس رہن رکھ چکا ہوں۔ اب ذات واحد کی عبادت ہی میری زندگی کا منتہائے مقصود ہے۔ تمہارے خود ساختہ معبودوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں۔ امیہ بن خلف غیظ و غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک بے کس غلام اور یوں اس کے منہ آئے؟ اس نے کڑک کر کہا، اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھ، دیکھوں گا کہ محمد اور محمد کا خدا تمہیں کیسے چھڑاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس ظالم نے حضرت بلال پر جور و ستم کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ مکہ میں حرہ کی زمین گرمی کے سبب مشہور تھی، یہ دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ امیہ دوپہر کے وقت حضرت بلال کو گھر سے نکال کر لے جاتا اور حرہ کی جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر ایک بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ جنبش نہ کر سکیں۔ پھر کہتا کہ محمد کی پیروی سے باز آ جا، لات و عزا کے معبود برحق ہونے کا اقرار کر لے ورنہ اسی طرح پڑا رہے گا۔ اس کے جواب میں شہدائے حق حضرت بلال کی زبان سے احد احد کی آواز نکلتی تھی۔ امیہ غضبناک ہو کر ان کو زد و کوب کرنا شروع کر دیتا لیکن وہ احد احد ہی کہتے چلے جاتے۔ ایک دن تو اس ظالم نے شقاوت کی انتہا کر دی۔ اس نے پوری ایک رات اور ایک دن حضرت بلال کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر ان کے رقص سے بسمل کا تماشا دیکھتا رہا۔ مشہور صحابی ہیں حضرت عمرو بن العاص روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی سخت تپتی ہوئی ریت پر زمین پر لٹا رکھا تھا کہ جس پر گوشت رکھ دیا جاتا تو وہ گل جاتا، مگر اس حالت میں وہ کہہ رہے تھے کہ لات و عزا کا انکار کرتا ہوں۔ امیہ نے دیکھا کہ اتنی سختیوں کے باوجود اس عاشق ذوالجلال کی جبین ہمت پر شکن تک نہیں پڑی تو اس کی آتش غضب اور بھڑک اٹھی اور اس نے اپنے دوسرے غلاموں اور بنو جموح کے لونڈوں کو ہوشکار دیا کہ لات و عبل کے اس باغی کو اتنی اذیتیں دو کہ وہ محمد اور محمد کے خدا کا نام لینا چھوڑ دے۔ یہ بدبخت امیہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حضرت بلال کو بری طرح مارتے پیٹتے، دن کے وقت ان کے کپڑے اتروا کر لوہے کی زرہ پہناتے اور دھوپ میں ڈال دیتے، شام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک کوٹھری میں پھینک دیتے اور رات کو انہیں تازیانے رسید کرتے تھے، لیکن بلال کی زبان احد احد کے سوا اور کچھ نہ کہتی۔ غرض حضرت بلال مدت مدید تک ایسے ایسے زہرہ گداز مظالم کی چکی میں پستے رہے کہ ان کا حال پڑھ کر جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔
لیکن ان کی قوت ایمانی کا یہ عالم تھا کہ بڑھتا تھا اور شوق گناہ ہر سزا کے بعد۔ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو شدید زخمی نہ ہو چکا ہو، لیکن کوئی بھی مصیبت، سختی اور اذیت ان کے قصر ایمان کے کنگوروں کو ذرہ برابر بھی جنبش نہ دے سکی۔ اتفاق سے سیدنا ابو بکر صدیق کا گھر بنو جموح کے محلے میں ہی تھا۔ وہ آتے جاتے حضرت بلال کے نت نئے مظالم و شدائد کا نشانہ بنتے دیکھتے تو بے تاب ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ اس مظلوم کو مشرکین کے پنجہ ستم سے کیسے چھڑایا جائے۔ ایک دن ان کا پیمانہ صبر بالکل لبریز ہو گیا۔ امیہ کے گھر تشریف لے گئے اور اس سے کہا، اے امیہ، اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم نہ کرو۔ تمہارا اس میں کیا نقصان ہے کہ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے؟ اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت کے دن تیرے کام آئے گا۔ امیہ نے نہایت حقارت سے جواب دیا، میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں کروں گا۔ صدیق اکبر نے اس کے جواب سے دل برداشتہ نہ ہوئے اور بڑی نرمی سے سمجھایا کہ تم صاحب قوت ہو، اس بے کس غلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ اس طرح عربوں کی قومی روایات کا بٹا نہ لگاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق کی گفتگو سے تنگ آ کر امیہ نے کہا، ابن ابی قحافہ، تم اس غلام کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ صدیق اکبر نے جھٹ فرمایا، بولو کیا لوگے؟ امیہ نے کہا، تم اپنا غلام فسطاس رومی مجھے دے دو اور اسے لے جاؤ۔ فسطاس بڑا کارگزار غلام تھا اور اہل مکہ کے نزدیک اس کی بہت زیادہ قیمت تھی۔ امیہ کا خیال تھا کہ ابوبکر اس کو دینے پر کبھی رضامند نہ ہوں گے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق فوراً بولے، مجھے منظور ہے۔ امیہ حیران رہ گیا، ڈھٹائی سے بولا، فسطاس کے ساتھ 40 اوقیہ چاندی بھی لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس پر بھی رضامند ہو گئے۔ امیہ نے بزعم خود بڑے نفع کا سودا کیا۔ جب صدیق اکبر حضرت بلال کو ساتھ لے کر چلنے لگے تو وہ ہنس کر کہنے لگا، ابن ابی قحافہ، تمہاری جگہ میں ہوتا تو اس غلام کو درہم کے چھٹے حصے کے عوض بھی نہ خریدتا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا، امیہ، تو اس غلام کی قدر و قیمت سے واقف نہیں، مجھ سے پوچھ، تو یمن کی بادشاہی بھی اس کی قیمت کے سامنے ہیچ ہے۔ یہ کہہ کر حضرت بلال کو آزاد کر دیا اور ساتھ لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے۔ سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا، ابو بکر، اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ رحمت عالم نے خوش ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ مشرکین مکہ اور مشرکین کی اس پنجہ ستم سے رہائی پانے کے بعد حضرت بلال نے اپنے آپ کو ہمہ تن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ دکھ ہو، سکھ ہو، سفر ہو یا حضر، واعظ و تبلیغ کی مجالس ہوں یا جنگ کا میدان، وہ ہمیشہ حضور کی خدمت میں حاضر رہتے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی عقیدت، محبت اور وارفتگی بلکہ عشق کی کیفیت یہ تھی کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو حضرت بلال کو بدر سے لے کر تبوک تک تمام غزوات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ غزوہ بدر میں وہ آٹا گوندھ رہے تھے کہ ان کی نظر امیہ بن خلف پر پڑی، جسے حضرت عبد الرحمن بن عوف گرفتار کر کے لے جا رہے تھے۔ حضرت بلال کو امیہ کی اسلام دشمنی یاد آ گئی اور وہ پکارنے لگے، اے انصار اللہ و انصار الرسول، یہ امیہ بن خلف مشرکوں کا سرغنہ ہے، دیکھنا بچ کے نہ جانے پائے۔ ان کی آواز سنتے ہی چند صحابہ اکرام ادھر دوڑے اور آنن فانن امیہ کو جہنم واصل کر دیا۔ ہجرت کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور اذان کی ابتدا ہوئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دینے کی خدمت حضرت بلال کے سپرد فرمائی۔ ابن سعد نے قاسم بن عبد الرحمن سے روایت کیا کہ بلال اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہیں۔ حضرت بلال کی آواز نہایت بلند اور دلکش تھی۔
حسن صوت کے ساتھ اس میں ایسی تاثیر تھی کہ جو سنتا سب کام چھوڑ چھاڑ کر والہانہ نماز کے لیے مسجد کی طرف لپکتا تھا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ حضرت بلال حسب معمول سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ تطہیر کعبہ کے بعد آپ نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، آج کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر توحید کی صدائے تکبیر بلند کرو۔ حضرت بلال نے حکم کی تعمیل کی۔ جب وہ اپنی دلکش آواز سے اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ پکار رہے تھے تو زمین و آسمان پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی اس وقت اور اس اذان کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ وقت بھی اپنے اندر نہایت نعمت و بزرگی رکھتا تھا، جس کے دامن اجلال تک دست دراک کی رسائی ناممکن ہے۔ اس وقت کی عظمت کو حاملان عرش سے پوچھنا چاہیے کہ حضرت بلال کی اس اذان کی آواز وہاں تک پہنچی تھی، بلکہ اس سے بھی گزر گئی تھی۔ خدا بندہ، اس وقت کے طفیل ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھ اور کلمہ اسلام کو اور بلند فرما۔ 11 ہجری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر آخرت اختیار فرما لیا۔ حضرت بلال پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اپنے مخدوم و مطاع اور محبوب آقا کی جدائی نے ان کے دل کی دنیا اجاڑ دی۔ بیت المقدس کی تسخیر کے سلسلہ میں حضرت عمر فاروق کو بنفس نفیس شام جانا پڑا۔ ان کے بیت المقدس پہنچنے پر عیسائیوں نے شہر کے دروازے کھول دیے اور خلیفۃ المسلمین نے عیسائیوں سے معاہدہ صلح مرتب کیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے سامنے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ سامعین میں حضرت بلال بھی موجود تھے۔ ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ہمارے سردار بلال، آج اسلام کی قبلہ اول پر پرچم توحید لہرایا ہے۔ اس باعظمت موقع پر آپ اذان دے تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ حضرت بلال نے عرض کی، امیر المومنین، میں عہد کر چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا، لیکن آج آپ کے ارشاد کی تعمیل میں اذان دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اذان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب ان کے منہ سے اللہ اکبر کے الفاظ نکلے تو صحابہ اکرام کے قلب و جگر کے ٹکڑے اڑ گئے۔ انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک کا سماع یاد آ گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو صحابہ اکرام روتے روتے نڈھال ہو گئے۔ فاروق اعظم کو فراق رسول نے تڑپا دیا اور روتے روتے ان کی ہچکی بند گئی۔ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ بن جبل کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت بلال اذان سے فارغ ہوئے تو بڑی مشکل سے ان عاشقان رسول کو قرار آیا۔ شام کے مارکوں سے فارغ ہونے کے بعد حضرت بلال نے وہیں ایک گاؤں خولان میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے اس عاشق صادق کا دل و دماغ جھنجھوڑ ڈالا۔ آتش فراق بھڑک اٹھی اور بے تابانہ مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو صبر و قرار کا یارہ نہ رہا اور فراق حبیب میں اس درد سے روئے کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے بھی سیل اشک رواں ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشوں کو سینے سے لگا کر بار بار ان کا منہ چومتے اور سر چومتے تھے۔ انہوں نے خواہش کی کہ بابا بلال کل فجر کی اذان روزہ رسول پر آپ دیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا و مولا کے جگر گوشوں کی خواہش کو کیسے ٹال سکتے تھے؟ فجر ہوئی تو روزہ رسول کے قریب یا بروایت دیگر مسجد نبوی کی چھت پر اذان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سارا مدینہ ان کی اذان سننے کے لیے امٹ آیا۔ جو ہی انہوں نے اذان دینا شروع کی، مدینہ منورہ کی پوری فضا حشر ساماں ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد مبارک لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جب حضرت بلال نے روضہ اقدس کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا
تو پردہ نشین خواتین بھی بےتاب ہو کر گھروں سے نکل آئیں، روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بند گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا ہادی برحق سید کونین نے آج ہی وصال فرمایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مدینہ منورہ میں ایسا دلدوز اور پر اثر منظر آج تک کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ حضرت بلال نے 20 ہجری میں سفر آخرت اختیار فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 60 برس کے لگ بھگ تھی۔ دمشق میں باب الصغیر کے قریب تدفین ہوئے۔ ان کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر پہنچی تو وہ روتے روتے نڈھال ہو گئے، بار بار فرماتے تھے آج ہمارا سردار بلال بھی ہمیں داغ جدائی دے گیا ہے، آج ہمارا سردار بلال بھی ہمیں داغ جدائی دے گیا ہے۔ حضرت بلال کی گلشن اخلاق میں سبقت فی الاسلام، تحمل شدائد، عشق رسول، شوق جہاد، شغف عبادت اور جوش ایمانی سب سے خوش رنگ تر پھول ہیں۔ آپ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن ہی نہ تھے، بلکہ ایک عابد شب زندہ دار تھے اور فکر آخرت سے ہر وقت لرزہ براندام رہتے تھے۔ ان کی بیوی ہند کا بیان ہے کہ حضرت بلال اپنے بستر پر لیٹتے تو فرماتے الہی میرے گناہوں سے درگزر فرما اور میری بیماریوں میں مجھے معذور سمجھ۔ سیدنا حضرت بلال نے صبر و استقامت، صدق و اخلاص کے جو نقوش صفحہ تاریخ پر ثبت کیے وہ ہر مسلمان کے لیے تا ابد مشعل راہ بنے رہیں گے۔ ان کا اسم گرامی سن کر ہر مسلمان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اس کو حضرت بلال کے عشق رسول کا 1000واں لاکھواں حصہ ہی نصیب ہو جائے اور یوں اس کی آخرت سنور جائے۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔